آج ہم ان علامات کے بارے میں جانیں گے کہ اگر وہ علامات وہ اوصاف کسی عورت میں پائے جائے تو وہ عورت جنتی عورت ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ایمان ہے، اس کا جو عقیدہ ہے، وہ اپنی عقیدے اور اپنی ایمان کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یعنی وہ عورت وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا عقیدہ مضبوط رکھتا ہو، اپنا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر رکھتی ہو، تو یہ جنتی عورت کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ یہ نماز ادا کرتی ہو، روزہ رکھتی ہو اور فرائض کی ادائیگی کی پابند ہو۔ یہ دو صفات ہو گئی۔ تیسری صفت یہ ہے کہ یہ شوہر کی خدمت گزار ہو، اس کی اطاعت شعار ہو، وہ اس کی فرمان بردار ہو، وہ جو باتیں ان کو کرتی ہے یہ اس کی تابعدار ہو، ان کی ہر بات کو ماننے والی ہو۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ یہ والدین کی فرمان بردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ والدین ان کو جو باتیں کہتی ہے وہ بس سر نیچا کر کے اپنے والدین کی باتیں سنتی ہے، ان پر عمل کرتی ہے، والدین کی فرمان بردار ہوں۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ اپنے نفس اور گھر کی حفاظت کرنے والی ہو۔ عورت ایسی نہیں ہو کہ نفس پر قابو نہ ہو اس کا، یا اپنی گھر کی حفاظت کرنے والی نہیں ہو، نہیں، اپنی نفس پر بھی قابو رکھنا وہ جانتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گھر کی حفاظت کرنے والی بھی ہو۔ اسی طرح دوسری علامت یہ ہے کہ بچوں کی عمدہ تربیت کرنے والی ہوں۔ وہ عورت جن میں جنتی اوصاف ہو، جنتی عورتوں کی اوصاف ہو، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اولاد کا اچھی طریقے سے تربیت کرے۔ اچھی طریقے سے تربیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کو دین کی باتیں سکھائے، دین کی تعلیم دے، دین کا جو اچھی باتیں ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہو، وہ اپنے بچوں کو سکھائے، ان کو ادب سکھائے، ان کو تربیت دے۔ اسی طرح دوسری علامت صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنے والی ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہو اس پر شکر ادا کرتی ہو، اگر کوئی مصیبت آتی ہو اس پر صبر کیا کرتی ہو، تو یہ علامت جن عورتوں میں پائی جاتی ہے وہ عورت جنتی عورت ہوتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اپنی پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہو، ان کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتی ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ رشتہ دار بھی ان کی وجہ سے تنگ ہو، جو پڑوسی ہو وہ بھی اس کی زبان سے تنگ ہو، ان کی شر سے ان کو امان حاصل نہیں ہو۔ نہیں، جو عورت اپنے آپ کو وہ یہ سوچتی ہے کہ آیا میں جنت میں جاؤں گی یا میں جہنم میں جاؤں گی، تو یہ سوچے کہ مجھ میں یہ علامت یہ موجود ہے یا نہیں۔ میری جو پڑوسی ہے، میرے جو رشتہ دار ہیں، وہ پڑوسی اور وہ رشتہ دار وہ میرے شر سے امن میں ہے یا وہ میرے شر سے امن میں نہیں۔ میں ان کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتی ہوں یا عزت اور احترام ان کو نہیں دیتی۔ اسی طرح آخری صفت وہ یہ ہے کہ نیکی اور اچائی کی کاموں پر ان کو رغبت رکھنے والی ہو، ان کی خواہش ہو کہ میں نیکی کا کام کروں، میں اچائی کا کام کروں، میں بھلائی کا کام کروں۔ اب یہ 9 صفات ہو گئی کل۔ جس عورت میں یہ 9 صفات موجود ہو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے والی ہو، نماز روزہ فرائض کی ادائیگی کی پابند ہو، شوہر کی خدمت کرنے والی ہو، والدین کی فرمان بردار ہو، اپنے نفس پر قابو رکھنے والی ہو، گھر کی حفاظت کرنے والی ہو، بچوں کی عمدہ تربیت کرنے والی ہو، صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنے والی ہو، اسی طرح پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنے والی ہو، اور نیکی اور اچائی کے کاموں میں اس خواہش رکھتی ہو کہ نیکی اور اچائی کے کام میں کرو۔ تو عورتیں اپنے ساتھ سوچے کہ یہ اوصاف مجھ میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر یہ اوصاف موجود ہو تو سبحان اللہ، جنتی علامات ہیں، یہ عورت جنتی ہے۔ اگر ان میں سے بعض صفات موجود ہو، بعض صفات نہیں موجود، تو کوشش کرے کہ یہ سارے صفات اپنے اندر لائیں۔ اسی طریقے سے یہ جنت میں جانے والی عورتوں کے جو علامات ہیں ان کے اندر داخل ہو جائیں گی اور جنتی عورتوں میں شمار ہوگی۔